السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست ڈاکٹر غلام فرید وہاڑی سے۔ تو میرا لیکچر چل رہا تھا نامردی یعنی امپوٹینسی۔ تو پہلا میرا لیکچر تھا امپوٹینسی نامردی کی وجوہات۔ تو اس وجوہات میں ایک وجہ ہوتی ہے احتلام، نیکٹرنل ایمیشن۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ احتلام کے مسائل کیوں ہوتے ہیں، احتلام کیوں شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آئیے اس کا ٹاپک شروع کرتے ہیں احتلام کا۔ لیکن اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید وہاڑی کے نام سے ہے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب نوجوان 13 تا 16 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ غلط کاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ماسٹربیشن، جلق یا اغلام کرتے ہیں۔ اور وہ جب یہ بار بار غلط کاریاں کرتے ہیں تو ان کا سیمینل ویزیکل گلینڈز جو ایک فلوئڈ بناتا ہے، اس میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کو ہم مزی کہتے ہیں۔ جب یہ سیمینل ویزیکل گلینڈز ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا سی این ایس اور پیچوٹری گلینڈز بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب سی این ایس اور پیچوٹری گلینڈز ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے تمام اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کی جو نیگیٹو سوچ ہے وہ بالکل متاثر ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہتا ہے۔ اس کے خیالات میں، اس کے ذہن میں ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب اس کے ذہن میں یہ برے خیالات آتے رہتے ہیں تو اس کا جو سیمینل ویزیکل گلینڈز میں فلوئڈ ہے ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ جب رات کو سوتا ہے تو وہ اسے احتلام کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے، اور اس چیز کو ہم احتلام کہتے ہیں۔ اور جب احتلام بار بار آتا ہے تو وہ مریض نامردی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو احتلام کو روکنے کے لیے سب سے پہلے اس مریض کی غلط کاریاں کو روکا جائے۔ بعض اوقات کئی لوگ بڑے ہو کر بھی غلط کاریاں کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ماسٹربیشن کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلے اس کی ماسٹربیشن کو روکا جائے، پھر اس کے جو ماسٹربیشن ہے، جو اس نے اغلام کیا ہے، اس کے بد اثرات کا خاتمہ کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا احتلام کا علاج کیا جائے۔ تو یہ تھی آج ویڈیو نمبر 2۔ تو اس کو غور سے سنیے اور پوری ویڈیو کو سنیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔